السلام علیکم پائسز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ پائسز، پہلے تو تمام پائسز کو، پوری دنیا میں ہمیں دیکھنے والے پائسز کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی، آپ کا تقوی، آپ کی مالی عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ عید ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہوا کرتی اور عید کے تیسرے دن تقریباً 13 ذی الحج کو چاند 14ویں کا ہو جاتا ہے، فل مون۔ اینڈ فل مون از اے ویری اسٹرانگ ایونٹ ٹو پروڈیوس یور ایموشن، جذباتی کیفیات کو بہت اچھے انداز سے اور بہت پازیٹیو اور پروڈکٹیو وے میں پروڈیوس کرتا ہے۔ اینڈ پورا چاند ہر مہینے ہی ہوتا ہے، لیکن پورے چاند کے ہونے میں ہر دفعہ ایک تبدیلی ہوتی ہے۔ چاند پورا ہوگا، کبھی کسی اینگل پر ہوگا، پوری اسٹار روٹیشن میں کبھی کسی اینگل پر ہوگا، کبھی کسی اینگل پر ہوگا۔ جس اینگل پر، جس ہاؤس میں پورا چاند ہوگا، اس مہینے اس اینگل کے ایریا میں آپ زیادہ ڈیسیجنز لیں گے۔ کبھی وہ صحت کے اینگل میں پورا چاند ہوگا، صحت ہاؤس میں، تو آپ ادھر توجہ زیادہ دیں گے۔ کبھی رشتوں میں پورا چاند ہوگا تو آپ رشتوں کی طرف توجہ دیں گے۔ کبھی کیریئر میں پورا چاند ہوگا تو آپ کیریئر کی طرف توجہ دیں گے۔ اس دفعہ آپ کے ہاں فل مون 12th ہاؤس میں ہو رہا ہے، تو 12th ہاؤس میں پورے چاند کا مطلب پتہ کیا ہے کہ آپ اپنی روحانیت کی طرف توجہ دیں گے۔ آپ اپنی ان ویکنیسز کی طرف توجہ دیں گے جن ویکنیسز کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں کوئی ریگریٹ فیل کرتے ہیں، کوئی پچھتاوا ہے آپ کو، آپ ادھر توجہ دیں گے اور اسے ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بظاہر پورا چاند ذی الحج کا اگر 12ویں گھر میں ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بینیفٹ نہیں دے گا، جبکہ وہ بہت بڑا بینیفٹ دے گا۔ آپ کو راز سمجھ آنے لگیں گے، خواب سچے آئیں گے، دشمنوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے اور اپنے اور پرائے کی پہچان کر پائیں گے، اچھی عادتوں اور بری عادتوں میں تمیز کر سکیں گے، پروفٹ اور لاس میں تمیز کر سکیں گے، کس چیز کو اپنانا ہے کس کو چھوڑنا ہے اس میں تمیز کر سکیں گے، ریئلسٹک اپروچز کے ساتھ، ٹیمپٹیشن کے ساتھ نہیں۔ پھر روحانیت کی کچھ راز اگر آپ سمجھ آ جاتے ہیں، آپ کو تنہائی میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے کچھ ایسی معاملات سمجھ آتے ہیں، وہ گروتھ الگ سے اور پھر پورے پیشن کے ساتھ ہوگی۔ جب فل مون کے جذبات ہمارے پروڈیوس ہوتے ہیں تو فورس آف لائف دیتے ہیں۔ جو چیز ان 2-2.5 دنوں میں آپ سوچیں گے، مطلب چاند پورا ہوگا 4 اگست کو، تو 2.25 دن کے لیے پورا رہے گا، تو 6 اگست یا 7 اگست کے مڈ تک تو پورا رہے گا۔ ان 2-2.5 دنوں میں آپ کے اندر روحانی کیفیات، ریئلسٹک اپروچز، حقیقت پسندانہ سوچ، اچھے اور برے، یہ سب کے عوض آپ بہت کلوز ڈیسیجن لیں گے حقیقت کے۔ تو یہ ایک فائدہ ہو گیا۔ ابھی بہت الیبوریٹ کر سکتا ہوں لیکن میں ویڈیو کو چھوٹا بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کو جمعرات کو ملے گی اور ہفتے کو عید ہوگی، آپ کی دیگر بہت ساری مصروفیات ہوں گی۔ میں صرف ایونٹس کے بارے میں تھوڑی بات کر کے بس بات کو ختم کرتے ہیں۔ دوسری خوشی بہت بڑی ہے، 5 جولائی کو مرکری آپ کے ہاں 6th ہاؤس میں داخل ہو جائے گا۔ اینڈ مرکری کے عمومی طور پر جو رسپانسبلٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذمے لگائی ہیں، اس کی طرف سے جو ہم نے 17 سال میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو وہ فیول دیتا ہے وہ موسٹلی ذہن کو آسودہ کرتا ہے، فہم اور فراست کو بڑھاتا ہے، لرننگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، لسننگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، آپ دوسروں کی بات بہت اچھے انداز سے سن کر سمجھتے ہیں۔ اینڈ ووکل ابیلٹیز بھی انہینس ہو جاتی ہے، انداز گفتگو میجیکل ہوتا ہے، آپ سامنے والے کے سامنے پریزنٹ چیزوں کو بہت اچھے انداز سے، پھر آپ کا پبلک امیج بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ مرکری اور پبلک امیج اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ دماغ میں آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں، بولنے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے لازم الملزوم ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ دماغ میں کچھ ہوگا تو ہی بولیں گے، اگر کچھ اچھا بولیں گے تو سامنے والے پہ امپریشن اچھا پڑے گا۔ تو یہ ذہنی کارکردگی کے 3 فیز ہیں جو شروع ہوتے ہیں آئیڈیا سے اور ختم ہوتے ہیں ریوارڈ پر۔ سو یہ تینوں ہی فیز اس مرکری کی پوزیشن سے 5 اگست سے اچھی فارم میں آنے والے۔ بٹ مرکری تو سال میں ایک آدھ دفعہ 6ٹھے گھر میں آتا ہی ہے، 6ٹھے گھر میں، یس۔ تو 6th ہاؤس میں آنے میں اس دفعہ کیا کمال ہے؟ اس دفعہ کمال یہ ہے کہ 6ٹھے گھر میں سورج آلریڈی 22 جولائی سے میسر ہے، اینڈ ہلکا سا سورج میسر نہیں ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ میسر ہے، کیونکہ 6th ہاؤس از اے ہاؤس آف لیوز، سورج کا وہ اپنا ذاتی گھر ہے، اور دونوں کا مکسچر اس ایونٹ کو 3 گنا طاقتور کر دے گا۔ صرف ایونٹ کو 3 گنا طاقتور نہیں کرے گا،
ریوارڈز کو بھی 3 گنا طاقتور کر دے گا. جب آپ کوئی ایگریمنٹ کریں گے تو ہائی لیول ریوارڈز ملیں گے. جب آپ تعلیمی پرفارمنسز کریں گے تو ہائی لیول سرگرمیاں ہوں گی ود ہائی ویژن. جب آپ کوئی صحت کی ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ بھی آپ کو اچھے ریزلٹس دے گی. پھر بریوری آپ کے پاس میسر ہے سورج کے عوض, ڈیسیجن پاور آپ کے پاس میسر ہے. سو یو آر این ایکسیلنٹ فیز ایٹ دا مومنٹ. یہ دوسری خوشخبری تھی. بات ابھی بھی پوری نہیں ہوئی پائسز. بات یہ ہے کہ وینس آپ کے ہاں 5th ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا 7 اگست کو. یہ کئی طرح سے آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے. وینس ویسے تو لو اینڈ کیئر کا ریپریزنٹیو ہے. جب یہ اچھی فارم میں ہوتا ہے تو ہیومن نیچر میں ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو سیکریفائزنگ ہوتے ہیں, لونگ ہوتے ہیں, کیئرنگ ہوتے ہیں, پلیزنٹ ہوتے ہیں, نفیس ہوتے ہیں, پاکیزہ ہوتے ہیں. اور پھر چاند ذی الحج کا وہ بھی آپ کے لیے جذبات پیدا کر رہا ہے. تو ان کا دونوں کا مکسر ایموشنل بوسٹر تو آپ کو دے گا جو لائف میں مزہ بہت آئے گا, آپ کو لطف اندوزی کا پہلو بڑھے گا. لیکن یہ اس کے فائدوں میں سے صرف ایک فائدہ ہے. اگلا فائدہ یہ ہے کہ وہ سہولت زندگی کی کچھ راہیں کھولے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا پلیجر کریٹ ہوگا جس سے آپ کا کام میں دل لگے گا. جب کام میں دل لگے گا تو زیادہ اچیومنٹس ہوں گی. جب زیادہ اچیومنٹس ہوں گی تو لگژری آف لائف انہینس ہوگی. یہ اس کا دوسرا فائدہ. تیسرا ایڈوانٹیج, اٹ از ایکسیلنٹ فار رومانوی کامیاب. 5ویں گھر میں وینس مرد اور عورتوں کے لیے, دونوں کے لیے یکساں مواقع لے کر آتا ہے شادی کے, اور پسند کی شادی, توقعات سے بڑھ کر شادی, اور شادی کی بعد کی زندگی کی کامیابی کی بنیاد رکھتا ہے. اس وقت جو بھی 7 اگست کے بعد لو کمٹمنٹس ہوں گی وہ سکسیسفل لو کمٹمنٹس ہوں گی پاسبلی. اور فیمیل اور مردوں کے لیے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اپنی ہسبینڈس کے لیے, اس کا مردوں کے لیے نہیں, ہسبینڈس کے لیے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ فیمیل سائڈ کی لک کو بھی اپنی سکسیسز کے لیے یوز کر پائیں گے. ایسا کوئی انہوں نے بٹن نہیں دبانا کہ وہ یوز کر سکیں. مطلب نیچرلی جب وینس 5ویں گھر میں ہو اور آپ کی وائف پائسز ہو تو وہ ہسبینڈ کے لیے لکی ہونا شروع ہو جاتی ہے. دس از رول آف اسٹرالوجی. اس کے علاوہ اس کی وجہ سے لو کمٹمنٹس فلفل ہوتی ہیں, ہاف ہارٹیڈ نہیں ہوتی. پچھتا کر چھوڑ دینا, اکتاہٹ کی وجہ سے چھوڑ دینا, یہ ممکنات ختم ہو جائیں گی. مطلب آپ جب کمٹمنٹ کر لیں گے تو اسٹرکٹلی اس کمٹمنٹ کو نبھائیں گے. تو لو سکسیسز الگ سے, اینڈ پھر آرٹ, کریٹیو, پلیجر, پیشن, یہ سب اسی وینس کی وجہ سے ملتا ہے. تو یہ تیسری پازیٹیو خبر تھی. اور بہت کچھ میں الیبریٹ کرنا چاہتا تھا لیکن اب چیزوں کو ادھر ہی روکتے ہیں, پہلے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. مون آپ کا بہت اچھا, فل مون اچھی پوزیشن پر آپ کے لیے روحانیت کی وجہ بنے گا. مرکری اینڈ سن کی پوزیشن آپ کے لیے بریو, فہم و فراست, کانسنٹریشن, ڈاکومنٹیشن اینڈ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی. اور فہم و فراست کسی ایک ہاؤس کی میراث نہیں ہے. پائسز جس کے پاس فہم اور فراست اور بریوری ہوگی وہ زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں اپنے جوہر دکھا سکتا ہے. شخصیت کو بلند کرے, رشتہ داری کو بلند کرے, سورس آف انکم کو بلند کرے, ہجرت کرنا چاہتا ہے تو کرے, ٹریول کرنا چاہتا ہے تو کرے, دوہری شہریت حاصل کرنا چاہتا ہے, جاب سوئچ کرنا, یہ سب چیزیں فیور میں کرتی ہیں جب مرکری اور سن اکٹھا ہوتا ہے. اور یہ کافی سالوں کے بعد مطلب اکٹھے ہوتے ہیں. الگ الگ ہر سال ہی آتے ہیں چھٹے گھر میں, لیکن اکٹھے آنا تھوڑا ریئر ہوتا ہے. اینڈ پھر وینس آپ کے لیے رومانوی کامیابیوں کی وجہ. ابھی بھی 3-4 پلینٹس رہ گئے. مارس میں نے ڈسکس نہیں کیا, جوپیٹر میں نے ڈسکس نہیں کیا ریٹروگریشن, اینڈ سیٹرن ڈسکس نہیں کیا, اس کی بھی ریٹروگریشن. یورینس میں نے ڈسکس نہیں کیا. اگلی ویڈیوز میں کوشش کروں گا ان ٹاپکس پر بھی کچھ اقدامات کروں. اب میں جو بات بولنے جا رہا ہوں وہ اس ویڈیو کا وہ ہے باٹم لائن. پائسز کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے, اور اس ٹائم کو کیچ کرنے کے لیے ان کے پاس نیچرل ایبیلٹی, جو ان کی نیچرل فطرت کی صلاحیت ہے, وہ ایموشنز اینڈ اپارچونٹی کو کیچ کرنے کی صلاحیت ہے. اور اس وقت ٹائم اتنا طاقتور ہے 2020 کا کہ ایوریج لیول کے پائسز بھی آئیڈیل ریوارڈز حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود کوئی پائسز لنگر آن ہے, بالکل الجھا پڑا ہے, بیمار ہے, سمجھ نہیں پا رہا چیزوں کو, تو اسے ایک دفعہ تو ضرور اپنے ہاں ان ویکنیسز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اس کی ترقی یا کامیابی کو ریزسٹ کر رہی ہیں. کوئی بائی برتھ ویکنیس ہے, کوئی ریٹروگریشن تھی, کوئی سینسٹیوٹی تھی, لیکن وہ جو بائی برتھ ویکنیسز ہوتی ہیں یہ اوور آل کیلکولیشن سے وہ نہیں پتہ چلتی. اس کے لیے آپ کو اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے.
ایک دفعہ تو زندگی میں ضرور بنوانا چاہیے. اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں جس سے برتھ انالیسز آپ کو مل جائیں گے. جو اوور آل پائسز ہیں وہ اپنی جنرل ریمیڈی جو کہ ہم نے بلو سفائر پرسکرائب کیا تھا, کیونکہ آئندہ کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں جب سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا تو آپ کو کچھ ٹربل ہوگی 29 ستمبر کو. اس سے پہلے اگر آپ نے بلو سفائر یوز کر لیا ہوگا تو وہ سیٹرن کی ٹربل کو بھی ریپیئر کر دے گا, اور جو ریسنٹ بہت پروڈکٹیو قسم کی سچویشنز چل رہی ہیں انہیں بھی ڈیولپ کر دے گا. سو بلو سفائر 8 کیرٹ کا اگر آپ 25 سال سے 40 سال کے درمیان ہیں تو فائن کوالٹی پہنیے, اور کوشش کریے کہ اچھی نسل کا بلو سفائر استعمال کریں جس میں زیادہ ایلیمنٹ بلو سفائر کے ہوں, کم امپیورٹیز ہوں. اینڈ پھر دوسرے سورہ شمس ساتھ میں ضرور پڑھیں, سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو کثرت سے تلاوت کریں. اس سے یہ ایڈوانٹیجز ملیں گے کہ ہم کسی بھی انہونی سے بچے رہیں گے. اینڈ یو آر گوئنگ گڈ. اب بھی 2020 کے آپ بہترین دور میں داخل ہونے لگے ہیں 4 اگست سے سوان, تو آپ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کریے, کامیاب کرنے کی کوشش کریے. میرے چھوٹا کرتے ہوئے بھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, بٹ اگلی ویڈیو میں اور زیادہ تفصیل بیان کروں گا اور زیادہ ایونٹس. اب آپ اپنی عید کی تیاری کریے. بس میری 2 درخواستیں, ایک تو اگر یہ کوششیں آپ کو پسند آئی ہوں, اگر آپ کو ٹائم بیہیویئر سمجھ آیا ہو تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے پائسز اس دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ بلکہ آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ. آپ کی دعائیں ویسے بھی ہماری کامیابیوں کی وجہ بنتی. آپ کے کمنٹس بھی ہمارے لیے بہت ہمت افزائی کی وجہ بنتے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. پائسز آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی, ہمت افزائی کی وجہ ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.